2011 میں شامی صدر بشار الاسد کی سرکاری فورسز اور عوامی مزاحمتی تحریک کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی سے بہت ساری غیر قانونی سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں۔ ان میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی تجارت کا مکروہ دھندا بھی شامل ہے۔ لڑائی کی وجہ سے کاروبار اور ملازمتوں سے محروم ہونے والے شامی باشندوں کو اپنی غذائی ضروریات اور نقل مکانی کے لیے درکار اخراجات پورا کرنے کے لیے اپنے جسمانی اعضاء کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ میسر نہیں ہے۔ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خطے کے جرائم پیشہ گروہ بالخصوص اسرائیلی مافیا نے ہزاروں شامیوں کو اعضاء سے محروم کر دیا ہے۔ شام میں فورینزک میڈیسن اتھارٹی کے سربراہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 برسوں کے دوران 18,000 شامی باشندے اپنے اعضاء بیچ چکے ہیں۔ نیوز ویک میگزین کے مطابق شام، اردن، لبنان، مصر، عراق اور دیگر ملکوں میں جانے والے شامی لڑائی کے متاثرین مجبوری کی حالت میں پیوندکاری کے قابل اعضاء فروخت کرنے لگے ہیں۔ شامی مہاجرین میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد آسانی سے مل جاتے ہیں جو اپنا گردہ فروخت کر چکے ہیں۔ شام کے طبی اداروں کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اعضاء بیچنے والے متاثرین کی اکثریت دیہی علاقوں اور بیرون ملک مہاجر کیمپوں میں رہنے والوں کی ہے۔ گردے و دیگر اعضاء کی قیمتیں علاقوں کے ساتھ مختلف ہیں۔ لبنانی جریدے السفیر کے مطابق شام میں اعضاء کی فروخت ایک کھلا دھندا بن چکا ہے۔ مقامی اخبارات میں سوشل میڈیا پر اس کے اشتہارات شائع ہوتے ہیں۔ گردوں و دیگر انسانی اعضاء کی تجارت کی روک تھام کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متعدد مافیا اور گروپ اس مذموم دھندے میں ملوث ہیں۔ گردے اور دیگر اعضاء فروخت کرنے کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ انسانی اعضاء فروخت کرنے والی مافیاؤں کا تعلق اسرائیل، ایران، مصر اور شام کے ساحلی علاقوں کی شیعہ ملیشیا گروپوں سے ہے، جو لوگوں سے کوڑیوں کے بول خریدے ہوئے اعضاء کو انتہائی مہنگے داموں یورپ اور امریکہ میں فروخت کرتے ہیں۔ دنیا میں 3 ارب مسلمان ہونے کے باوجود یہ لوگ صرف اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں، جو عالمی رفاہی اداروں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ یہ کام اگر عیسائی یا دیگر غیر مسلم کرتے تو دنیا میں امن کے ٹھیکیدار خوب شور مچاتے، لیکن شامی انسانوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔